یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ و آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے ایک بار پھر دنیا پر واضح کر دیا کہ وہ بھارتی عملداری کو قطعاً نہیں مانتے۔ اس موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں منعقد کی گئیں۔ بھارتی قابضین نے اس موقع پر حفاظت نام کے جنگی طرز کے انتظامات کے ساتھ سری نگر کو ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کیا تھا، جہاں بخشی اسٹیڈیم میں ایک کھوکھلی سی تقریب منعقد کرنے کے لیے سیکیورٹی کے کئی حصار قائم کرنے کے علاوہ اونچی عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات کیے گئے تھے۔ پورے سری نگر میں لوگوں کی نقل و حرکت مسدود کرنے کے علاوہ ممکنہ مظاہروں کو روکنے کے لیے ڈرون کیمروں سے فضائی نگرانی کی جا رہی تھی۔ قابضین نے اس موقع پر رہا سہا 2G انٹرنیٹ بھی بند اور حریت رہنما جاوید احمد میر کو گرفتار کر لیا۔ جموں میں بھی نام نہاد یوم جمہوریہ کے موقع پر سخت ترین اقدامات کیے گئے تھے اور مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب کو محفوظ بنانے کے لیے پورے علاقے کو سیل کیا گیا تھا۔ پاسبانی حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب چکوٹھی میں بھارت مخالف ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم، وزیر داخلہ و دفاع اور آرمی چیف کے پتلے اور بھارتی جھنڈے نظر آتش کیے۔ ادھر نئی دہلی میں احتجاجی کسانوں نے لال قلعے پر خالصتان کا پرچم لہرا دیا۔ زرعی قوانین کے خلاف کئی ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہزاروں کسانوں نے رکاوٹیں توڑ دی اور دارالحکومت میں بھارتی فوج کے مقابل ٹریکٹر پریڈ شروع کر دی۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بھارتی دارالحکومت میدان جنگ بنا۔ پولیس سے جھڑپوں میں کئی افراد زخمی، جبکہ ایک کسان ہلاک ہو گیا۔ ہریانہ، راجستھان، پنجاب، UP سمیت کئی ریاستوں سے کسانوں کے احتجاجی قافلوں کی دارالحکومت آمد جاری ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ غاصب بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو کشمیری یوم سیاہ کے طور پر منا کر بھارتی ظلم و ستم پر خاموش عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہیں برہمن کے پنجہ استبداد سے کب نجات ملے گی، کب اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہوگا، اور کیا وہ انسان نہیں کہ بھارت ان کے حقوق بری طرح پامال کر رہا ہے لیکن عالمی برادری نے اس پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے انجمن شرعی شیعان کے سربراہ آغا سید حسن الموسوی کہتے ہیں، 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ ہے۔ دنیا جانتی ہے اسی جمہوریت اور آئین نے عالمی برادری کے سامنے کشمیری سے وعدہ کر رکھا ہے تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق جمہوری اصولوں کی بنیاد پر حل کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے کشمیری عوام نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے، تاہم بھارت اپنے وعدے کو پورا کرنے کے بجائے کشمیری عوام کا تشخص اور جمہوری حقوق کو طلب کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ بھارت کا جمہوریت کا جشن منانا بذات خود جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ آج کشمیری قوم اس عزم کی تجدید کر رہی ہے کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی پرام جدوجہد کو جاری رکھے گی اور اس وقت تک بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کی حیثیت سے مناتی رہے گی جب تک کہ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیریوں کو بھارت کے جبر و استبداد سے نجات دلوا کر ان کے حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتیں۔